السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ محترم حضرات، برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ہم لوگوں نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں تاکہ دین و اسلام کی، قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں سن سکیں اور ان کی روشنی میں ہم اپنی عملی زندگی کو ڈھال سکیں۔ جیسا کہ بتایا گیا اور اعلان میں وضاحت کی گئی کہ آج جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی میں کوشش کروں گا، وہ موضوع ہے لوگوں کے ساتھ تعامل یا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے اصول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے، جیسے اس سرزمین کے اندر بہت سارے کروڑوں اور اربوں کھربوں انسان اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسانوں کی بستی میں رکھا۔ انسان آپس میں رہتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، ایک جگہ بستے ہیں، تو یہ انسانوں کی آبادی اور انسانوں کی بستی ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ میں اکیلا تنہا اپنی ساری ضروریات پوری کر لوں گا، مجھے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی انسان سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے، انسان دوسرے انسان کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے تعلق بنانا پڑتا ہے، معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی ہیں، کچھ اصول بتائے ہیں، جن اصول کی بنیاد پر ایک انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ بہتر تعلقات بنا سکتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ بہتر طریقے سے رہ سکتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہ سکتا ہے۔
ان تعلقات کو کیسے مضبوط بنایا جائے اور دوسرے انسانوں سے کیسے ہم تعلقات کو استوار کریں، دوسرے انسانوں کے اور ہمارے معاملات کیسے ٹھیک اور درست ہوں، اس تعلق سے شریعت کے اندر کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ انہی باتوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان بنائے ہیں اس دنیا کے اندر، یا کسی آبادی کے اندر، کسی علاقے کے اندر جو انسان رہتے ہیں، یہ سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مزاج اور ایک طبیعت کا حامل نہیں بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف مزاجوں کے ساتھ بنایا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے الگ مزاج اور الگ طبیعت رکھتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ طبیعت سے رکھا ہے، اور الگ طبیعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر بسنے والے انسان مختلف مزاجوں اور مختلف طبیعتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ جب انسان مختلف طبیعتوں کے حامل ہیں تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں دو انسان رہتے ہوں، ان دو انسانوں کے درمیان ایک انسان کو دوسرے انسان کی تمام باتیں پسند آ جائیں، ایک انسان کو دوسرے انسان کی تمام عادتیں پسند آ جائیں، اور ایک انسان دوسرے انسان کو 100% پسند آ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مزاج الگ الگ رکھا ہے، طبیعت الگ الگ رکھی ہے۔ تو اس لیے انسان جہاں رہتے ہیں تو ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کو سنبھال کے چلنا پڑتا ہے، اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے تمام انسان ویسے ہو جائیں جیسا میں ہوں، اس دنیا کے اندر پائے جانے والے تمام لوگ اسی طرح ہو جائیں جیسے میری طبیعت ہے، اگر کوئی انسان اس طرح چاہتا ہے تو پھر وہ انسانوں کے درمیان، انسانوں کی بستی میں رہ نہیں سکتا، وہ اکیلا ہو جائے گا۔ یہی بات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت کے اندر بیان کیا، جو آیت کے میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اے لوگو ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ اور آزمائش بنایا ہے۔ ہم میں سے بعض انسانوں کو بعض انسانوں کے لیے آزمائش بنائی ہے۔ آزمائش کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزاجوں کا اختلاف، طبیعتوں کا اختلاف رکھ کر ایک انسان کو دوسرے انسان کے ذریعے سے آزمایا ہے، ایک انسان کا امتحان دوسرے انسان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتصبرون، کیا انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے یہ جو مزاجوں کا اختلاف ہے، یہ جو طبیعتوں کا اختلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، کیا تم اس امتحان کے اندر پورے اترو گے؟ کیا تم اس مرحلے کے اندر صبر کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو مالدار بنایا ہے تو اس مالدار بنانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمائش رکھا ہے کہ اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ کتنا ہے، وہ بندہ کتنا شکر بجا لاتا ہے۔ اور ایک دوسرے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب، تنگ دست اور نادار بنایا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا امتحان لے کہ اس کے اندر صبر کا مادہ کتنا ہے، اس کے اندر صبر کرنے کی صلاحیت کتنی پائی جاتی ہے۔ انسان دو بھائی ہوتے ہیں تو دو بھائیوں کے درمیان بھی مزاجوں کا اختلاف ہوتا ہے، طبیعتوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانچنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کتنا برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک رشتہ رکھا ہے، میاں بیوی کا ایک تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر کو بیوی کی تمام باتیں پسند آ جائیں، تمام حرکتیں پسند آ جائیں، اور بیوی کو بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر کی تمام عادتیں اور شوہر کی تمام باتیں پسند آ جائیں۔ شوہر کی کچھ باتیں پسند نہیں آتی ہیں اور اسی طریقے سے شوہر کو بیوی کی کچھ باتیں پسند نہیں آتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے پسند کا اختلاف رکھ کر، مزاج کا اختلاف رکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو جانچنا چاہتا ہے، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پرکھنا چاہتا ہے کہ کون سا انسان دوسرے انسان کو کتنا برداشت کرتا ہے، اور کون سا انسان دوسرے انسان کے ساتھ
اچھے انداز میں تعلقات قائم کر کے چلتا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون انسان کتنا برداشت کر رہا ہے اور کون انسان کتنا برداشت نہیں کر رہا ہے۔ تو تعلقات کے باب کے اندر سب سے پہلی بات انسان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انسانوں کے اندر مختلف طبیعتوں اور مختلف مزاجوں کو رکھا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ یہ مختلف قسم کے انسانوں کو برداشت کر کے چلے، مختلف قسم کی طبیعتوں کو ساتھ لے کر کے چلے، تبھی ایک انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات بنا سکتا ہے، اور اسی وقت ایک انسان دوسرے انسانوں کے حق میں اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ ورنہ انسان کے تعلقات بگڑ جائیں گے، انسان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ دنوں تک اور بہت لمبی مدت تک اپنا تعلق برقرار نہیں رکھ سکتا ہے۔ تعلقات کے باب میں دوسری اہم بات جو شریعت کے اندر بتائی گئی ہے، جو شریعت کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا تعلق دوسرے انسان سے جو ہوتا ہے، ایک انسان کا تعلق دوسرے انسان سے جو قائم ہوتا ہے، اس تعلق کی بنیاد ہمدردی، خلوص اور نصیحت کے اوپر ہونا چاہیے۔ ایک انسان کا تعلق دوسرے انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے، وہ تعلق نصیحت اور خیر خواہی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ خود غرضی، اپنا فائدہ، اپنا مفاد، دوسروں کو نقصان پہنچانا اور اپنا فائدہ تلاش کرنا، اس بنیاد پر ایک انسان کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعلقات کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے کے کام آئیں، ہم دوسرے کے لیے نصیحت کریں، ہم دوسرے کے لیے خیر خواہ ثابت ہوں، ہم دوسرے کے لیے اچھا سوچنے والے بنیں۔ اس بنیاد پر ہم دوسرے انسان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی مشہور روایت جس کو ہم لوگوں نے سنا ہے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پورا دین یہی ہے، پورے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان نصیحت کرے، انسان خیر خواہی کرے اور خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزارے۔ صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ کے نبی، نصیحت کس کے ساتھ ہونی چاہیے، خیر خواہی کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، کہ خیر خواہی کا جذبہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہونا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ مسلمانوں کے حکمرانوں اور امراء کے ساتھ ہونا چاہیے، اور خیر خواہی کا جذبہ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ حدیث کے آخری ٹکڑے میں بتایا گیا کہ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی انسان کو خیر خواہی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں خیر خواہ ثابت ہونا چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے۔ انسان صرف اپنے بارے میں اچھا سوچتا ہے، انسان صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے انسانوں کا بھلا نہیں سوچتا، دوسرے انسانوں کو نقصان میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے انسان کو پریشان کر کے اپنا فائدہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ایسا انسان ہے جو اپنا تعلق خیر خواہی کی بنیاد پر نہیں رکھ رہا ہے، جو نصیحت کی بنیاد پر اپنا تعلق نہیں رکھ رہا ہے، بلکہ اس کا تعلق خود غرضی کی بنیاد پر ہے۔ وہ ہر حال میں اپنا فائدہ چاہتا ہے، ہر صورت میں اپنا مفاد چاہتا ہے۔ یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے حق میں خیر خواہ ثابت ہو، ایک انسان دوسروں کے بارے میں اچھا سوچے، ایک انسان دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تقاضا بتایا ہے، یہی بات ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ایمان کی نشانی بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل اور کمپلیٹ ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی
اسی چیز کو پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انسان اپنی ذات کے لیے جو چیز پسند کرتا ہے، انسان اپنے آپ کے لیے جن باتوں کو پسند کرتا ہے، جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، وہی چیز انسان دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، وہی بات انسان دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ انسان کے خلوص کی علامت ہے، یہ انسان کی خیر خواہی کی پہچان ہے، اور یہ انسان کی نصیحت کی پہچان ہے۔ تو انسان کسی بھی طرح کا معاملہ کرتا ہے دوسرے انسان کے ساتھ، انسان دوسرے انسان کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل کرتا ہے، تو انسان کی کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میرا فائدہ ہو جائے، بھلے سے دوسرے کا نقصان ہو، بلکہ انسان کو سچائی کے ساتھ رہنا چاہیے، انسان کو امانت داری کے ساتھ رہنا چاہیے، اور دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ تلاش کرنے کی غرض انسان کی نہیں ہونی چاہیے۔ مشہور واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، مدینے کے بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے، ایک آدمی اناج بیچ رہا ہے، اناج کا ڈھیر سامنے رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو اناج بیچ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچتے ہیں، اور غلے کا جو ڈھیر پڑا رہتا ہے، اناج کا جو ڈھیر اس کے سامنے رکھا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اناج کے ڈھیر میں ہاتھ داخل کرتے ہیں، اپنا ہاتھ اس اناج کے اندر داخل کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اندر جو اناج رکھا ہوا ہے وہ بھیگا ہوا اناج ہے، گیلا اناج رکھا ہوا ہے، اور اوپر سے جو اناج رکھا ہوا ہے، اوپر سے جو اناج ڈالا گیا ہے وہ سوکھا اناج ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، یہ کیسی حرکت ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی، دراصل بات یہ ہے کہ بارش ہو گئی تھی، بارش ہونے کی وجہ سے اناج بھیگ گیا، اناج گیلا ہو گیا، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بارش کی وجہ سے تمہارا اناج بھیگ گیا تھا تو کوئی بات نہیں، تم لوگوں کو بول کر کے فروخت کرتے، تم سچائی کے ساتھ معاملہ کرتے، تم سچائی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے، تم امانت داری کے ساتھ اپنا بیپار کرتے اور اپنا کاروبار چلاتے۔ یہ تم نے خیانت کیسی کی ہے؟ یہ خیانت کا معاملہ تم نے کیسے کیا؟ اور لوگوں کو دھوکہ دینے والا معاملہ، لوگوں کو دھوکہ دینے کی سوچ تمہارے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو آدمی دھوکہ دیتا ہے اور جو آدمی دھوکہ دہی والی زندگی گزارتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنا فائدہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا انسان ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے ایسے انسانوں کو جو کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی مسئلے کے اندر دوسرے انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے اور دوسرے انسانوں کا نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے انسانوں کو دھوکہ دینا، دوسرے انسانوں کو نقصان میں رکھ کر اپنا فائدہ تلاش کرنا، یہ عام مسلمانوں کے ساتھ یا معاشرے کے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والی بات نہیں ہوتی ہے، یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی والی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان کو اپنے تعلقات خیر خواہی کی بنیاد پر بنانا چاہیے، ہمدردی کی بنیاد پر بنانا چاہیے، نصیحت کی بنیاد پر بنانا چاہیے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کاروبار کی اس دنیا کے اندر، معاملات کی دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں اپنا فائدہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اپنی چیز بیچ دینا چاہتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اپنی پونجی یا اپنی کوئی بھی چیز دوسرے کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں۔ بعد میں وہ انسان پریشان ہو، بعد میں وہ انسان مسائل کا شکار ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کو اپنے معاملات کے اندر سچائی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، امانت داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو تعلقات کے اندر شریعت کا بتایا ہوا ایک اصول یہ ہے کہ انسان نصیحت، خیر خواہی اور ہمدردی کی بنیاد پر دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرے۔ تعلقات کے سلسلے میں تیسری بات یہ ہے کہ انسان کا جو تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات قائم کرتا ہے، ان تعلقات کی ایک بنیاد حسن اخلاق بھی ہونا چاہیے۔
انسان کو حسن اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ جو تعلقات انسان کے قائم ہوتے ہیں، انسان لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ انسان کے برتاؤ کے اندر، لوگوں کے ساتھ انسان کے تعلقات کے اندر انسان کا حسن اخلاق جھلکنا چاہیے. حسن اخلاق کے ساتھ انسان کا تعامل دوسروں کے ساتھ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی اختیار کرو. تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو، متقیانہ زندگی گزارو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور کوئی برائی تم سے ہو جائے، کوئی غلطی تم سے سرزد ہو جائے تو غلطی کے بعد اچھائی کر لیا کرو، نیکی کر لیا کرو. یہ نیکی، یہ اچھائی برائی کے اثر کو ختم کر دیتی ہے. تیسری نصیحت آپ نے فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو. یہ حسن اخلاق شریعت کی بہت بڑی تعلیم ہے. اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اچھے کردار کے ساتھ پیش آنا اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ شریعت کی بہت بڑی تعلیم ہے. اور تعلقات کو خوشگوار بنانے میں، تعلقات کو استوار کرنے میں اور تعلقات کو بہتر بنانے میں انسان کے حسن اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے. یہ حسن اخلاق بہت بڑی چیز ہے. شریعت کے اندر حسن اخلاق پر بہت زیادہ ابھارا گیا ہے. شریعت کے اندر حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم دی گئی ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بعثت کے مقاصد میں سے حسن اخلاق کی تکمیل بھی ایک مقصد بتایا ہے. فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کی جا سکے. اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک اہم مقصد لوگوں کے اندر حسن اخلاق کو عام کرنا، لوگوں کے اندر حسن اخلاق کی تعلیم کو عام کرنا، یہ نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اور تعلقات کو بہتر بنانے میں ایک بہترین اصول ہے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا. حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق کے اندر بہت ساری باتیں شامل ہیں. حسن اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. حسن اخلاق کے اندر کسی سے ملاقات ہو، کسی کا سامنا ہو تو اس کے ساتھ اچھے انداز سے ملنا، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملنا، مسکراتے ہوئے اس آدمی سے ملنا، یہ بھی حسن اخلاق میں شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، نیکی، بھلائی اور معروف کے کسی بھی کام کو تم حقیر اور کمتر نہ سمجھو. نیکی کا کوئی بھی معاملہ ہے، اچھائی کا کوئی بھی معاملہ ہے تو تم اس نیکی کو، اس اچھائی کو کمتر نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو. ارے یہ کیا ہے، یہ تو معمولی نیکی ہے، یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، یہ تو معمولی سا عمل ہے. ایسی سوچ انسان کی نہیں ہونی چاہیے. بلکہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر وہ شریعت کی تعلیم ہے، اگر وہ شریعت کا عمل ہے تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس عمل کو اپنائے اور اس کو لائٹ نہ لے، اس کو کمتر سمجھ کر کے نہ چھوڑے. آپ نے مثال دی وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، گرچہ کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ مل رہے ہو، ہنسمکھ چہرے سے مل رہے ہو، اچھے انداز میں مل رہے ہو، یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی تم حقیر نہ سمجھو. تو لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے ملنا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ ملنا، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ حسن اخلاق کے اندر شامل ہے اور یہ نیکی کے اندر شامل ہے، یہ معروف کے اندر شامل ہے. اسی طریقے سے حسن اخلاق کے اندر جو بہت ساری باتیں شامل ہیں، ان کے اندر ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ انسان کی زبان اور انسان کی گفتگو اچھی ہو. انسان جو بات کرتا ہے، انسان دوسروں سے جو گفتگو کرتا ہے، انسان دوسروں کے ساتھ جو باتیں کرتا ہے، انسان کی بات، انسان کی گفتگو اچھی ہونی چاہیے، انسان کی زبان اچھی ہونی چاہیے.
اور انسان دوسروں کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرے، اچھے کلمات استعمال کرے، اچھے انداز میں گفتگو کرے، اچھے اسلوب کے ساتھ گفتگو کرے، یہ حسین گفتگو یا شیریں کلامی یہ حسن اخلاق کے اندر بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے جانا جاتا ہے، انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی گفتگو ٹھیک ہونی چاہیے، انسان کا کلام ٹھیک ہونا چاہیے، انسان کی بات چیت اچھی ہونی چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو بات بتا رہا ہوتا ہے، انسان جس بات کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوتا ہے وہ اچھی بات ہوتی ہے، مگر انسان غلط انداز گفتگو اختیار کرنے کی وجہ سے، انسان کی گفتگو ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات صحیح ہونے کے باوجود بھی قبول نہیں کی جاتی۔ اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جس بات کی طرف بلا رہا ہوتا ہے اور انسان جس بات کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے وہ بات غلط ہوتی ہے اپنی جگہ، وہ دعوت اپنی جگہ غلط ہوتی ہے، مگر انسان کی گفتگو ٹھیک ہونے کی وجہ سے، انسان کا طرز تخاطب ٹھیک ہونے کی وجہ سے لوگ اس غلط بات کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کردار ہے انسان کی زبان کا، اور یہ اثر ہے انسان کی زبان کا۔ اس لیے شریعت کے اندر جن باتوں پر ابھارا گیا ہے اور شریعت کے اندر جن باتوں پر زور دیا گیا ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان اچھی گفتگو کرے، انسان اچھی بات کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جن باتوں کی تعلیم دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جن باتوں کی طرف ابھارا، ان میں سے ایک بات اچھی گفتگو کرنا اور اچھی زبان استعمال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کیا کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی زبان سے ایسی ہی بات کریں جو بالکل اچھی بات ہو، بالکل عمدہ بات ہو۔ قول حسن نہیں کہا گیا، بلکہ اچھی باتوں کے اندر سے بھی عمدہ بات ہے، احسن بات ہونی چاہیے، انسان کی سب سے بہترین بات ہونی چاہیے، سب سے اچھی بات ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق پر ابھارا ہے، اور حسن اخلاق کے اندر یہ جو شیریں کلامی ہے اور اچھے انداز میں گفتگو کرنا ہے، اپنی زبان کا صحیح استعمال جو کرنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی متعدد احادیث کے اندر اس بات کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو انسان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو ایسے انسان کو چاہیے کہ یا تو بھلی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے۔ انسان کو اگر زبان کھولنا ہے تو زبان کھولتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ اپنی زبان سے اچھی گفتگو کرے، اچھی باتیں لوگوں کو بتائے۔ اگر اچھی بات نہیں بتا سکتا ہے تو انسان بری باتوں کے اندر، غلط باتوں کے اندر اپنی زبان نہ کھولے۔ جو انسان اچھی گفتگو نہیں کر سکتا ایسے انسان کو تعلیم دی گئی کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ اچھی گفتگو کا اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، وہ معمول بھی یہ تھا کہ آپ جب گفتگو کرتے تھے، آپ جب بات چیت کرتے تھے کسی سے، اور آپ کی جو گفتار ہوا کرتی تھی وہ نہایت عمدہ ہوا کرتی تھی۔ آپ کی بات چیت، آپ کی گفتار اور لوگوں سے آپ کے بات کرنے کا انداز یہ بڑا نرالا ہوا کرتا تھا، بڑا خوبصورت ہوتا تھا۔ آپ نے کبھی لوگوں کے ساتھ بدزبانی نہیں کی ہے، آپ نے کبھی لوگوں کے ساتھ غلط انداز میں بات چیت نہیں کی ہے۔ مشہور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھے، اتنے میں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو وہ آدمی اپنا تعارف پیش کرتا ہے کہ میں فلاں آدمی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ، جو آدمی ابھی دروازے پر کھڑا ہے، جو اجازت طلب کر رہا ہے اندر آنے کی، یہ معاشرے کا بہت برا آدمی ہے، یہ معاشرے کا بڑا گیا گزرا شخص ہے۔ اس آدمی کے بارے میں بتایا اور اس آدمی کے بارے میں تنبیہ کی، اور اس آدمی کے بارے میں حضرت عائشہ کو ہوشیار کر دیا کہ اس آدمی سے تھوڑا ہوشیار رہنا، یا معاشرے کا بہت برا آدمی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ آدمی اندر آیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو جو بات کرنا تھا وہ بات کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کی تو بڑی اچھی زبان میں بات کی، بڑے عمدہ انداز میں بات کیا اور بڑے ہی بہترین انداز میں بات چیت کی اس آدمی کے ساتھ۔ اس آدمی کی جو ضرورت تھی، اس آدمی کو جو بات کرنا تھا، بات کر کے وہ جب گھر سے نکل گیا، جب واپس ہو گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ نے اس آدمی کے بارے میں بتایا کہ وہ آدمی معاشرے کا بہت برا شخص ہے، معاشرے کے اندر بڑا گیا گزرا شخص ہے، مگر وہ آدمی جب آپ کا سامنا کرتا ہے، جب آپ سے وہ ہم کلام ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اتنا اچھا رویہ اپناتے ہیں اور اتنی میٹھی گفتگو اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عائشہ ومتا وجدتنی فاحشہ، اے عائشہ تم نے کب مجھے بد زبانی کرتے ہوئے پایا ہے، کب تم نے مجھے غلط انداز میں گفتگو کرتے ہوئے پایا ہے؟ یہ تو میرا معمول ہے، یہ تو میری عادت ہے کہ میں ہر انسان کے ساتھ اچھی گفتگو کرتا ہوں، میں تو ہر انسان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، میں تو ہر انسان کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا جیسا بھی ہو، سامنے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس آدمی کے ساتھ ہم اچھی زبان میں گفتگو کرنا چاہیے، اس آدمی کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنا چاہیے۔ یہ شریعت کی تعلیمات کے اندر سے ایک بہت بڑی تعلیم ہے، اور جب ہم اچھی گفتگو کریں گے اور ہم اپنا بات چیت کا طریقہ صحیح رکھیں گے تو ہم لوگوں کے دلوں کو جیت لیں گے، ہم لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیں گے، لوگوں کے دلوں میں ہم گھر کر لیں گے۔ تو اچھی گفتگو کی شریعت کے اندر بڑی اہم تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے حسن اخلاق کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ انسان برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ سامنے والے کے حق میں اچھا برتاؤ کرے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے، برے سلوک کا بدلہ اچھے سلوک سے دے، اور برے انداز کا بدلہ اچھے انداز سے دے۔ یہ حسن اخلاق کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس سے بہت بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ فصلت کی آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ تم سامنے والے کو برائی کا بدلہ اچھے انداز سے دو، سامنے والے کو اچھے انداز میں تم اس کا بدلہ دو، سامنے والے کی بات کا اچھے انداز میں تم دفاع کرو، اچھے انداز میں کسی کا بدلہ دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس طریقے سے، اس انداز کو اپنانے سے اگر تمہارے اور کسی انسان کے درمیان کوئی دشمنی تھی، تعلقات صحیح نہیں تھے، تو یہی انسان اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے وہ آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کا دلی دوست بن جائے گا۔ تو یہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کا فائدہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھیں گے تو نبی کی سیرت میں بہت سارے واقعات ہم کو ایسے ملتے ہیں جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھا سلوک کیا، تو اس کا فائدہ بھی ہم نے دیکھا اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ظاہر ہوئے۔ تو یہ حسن اخلاق کی بنیاد پر انسان کے تعلقات ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے تعلقات کے جو اصول شریعت کے اندر بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ انسان لوگوں سے بے نیازی کا اظہار کرے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ آسائشیں ہیں، لوگوں کے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں، تو لوگوں کے ہاتھ میں جو نعمتیں ہیں اور لوگوں کے پاس جو مال ہے یا کسی بھی قسم کی نعمت ہے، اس نعمت سے انسان بے نیاز ہو جائے، اپنے آپ کو بے نیاز کر لے لوگوں سے۔ اور جو انسان اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر لیتا ہے تو ایسے انسان کو لوگوں کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ لوگوں سے بے نیازی انسان کو اختیار کرنا چاہیے، ہر چیز لوگوں سے پوچھنا اور ہر معاملے میں لوگوں پر ڈیپینڈ ہو کے رہنا، اور لوگوں کے پاس جو آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، ان سہولیات پر انسان نگاہ رکھنا اور ان پر للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا،
یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیتی ہیں، جس سے انسان کا مقام لوگوں کے پاس گر جاتا ہے، جس سے انسان کی حیثیت لوگوں کے درمیان ختم ہو جاتی ہے۔ اور شریعت کے اندر بتایا گیا ہے کہ انسان اگر لوگوں سے بے نیازی اظہار کرتا ہے تو لوگوں کی نزدیک، لوگوں کی نگاہوں میں وہ محبوب ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دنیا سے تم بے نیازی اختیار کر لو، دنیا سے بہت کم تعلق رکھو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بن جاؤ گے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ اور چہیدہ بن جاؤ گے۔ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبوک، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ہاتھ میں جو نعمتیں ہیں اور لوگوں کے پاس جو آسائشیں، لوگوں کے پاس جو سہولتیں فراہم ہیں، ان سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو، لوگوں کی محبت تمہیں حاصل ہوگی، لوگ تمہیں پسند کریں گے اور لوگوں کی چاہت تمہیں حاصل ہوگی۔ تو تعلقات کے اندر ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے تعلق قائم کرے کہ ہر وقت ہمیشہ لوگوں کے پاس جو مال ہے یا لوگوں کے پاس کسی بھی قسم کی نعمت ہے اس پر انسان للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھے اور اس کو حاصل کرنے کی تمنا نہ کرے۔ بہت سخت ضرورت ہے، انسان بڑا محتاج ہے، جو واقعی ضرورت ہے تو اس وقت لوگوں کے پاس کچھ لینا یہ الگ بات ہے، مگر اس کو اپنی عادت بنا لینا اور لوگوں کے پاس جو چیزیں حاصل ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی انسان تمنا کرنا، کوشش کرنا، یہ انسان کو لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیتی ہیں۔ تعلقات کے اندر ایک اور بات، ایک اور اصول یہ ہے کہ اگر انسان کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے محسن کو یاد رکھے، احسان کرنے والے لوگوں کو کبھی فراموش نہ کرے، ہمیشہ احسان کرنے والے لوگوں کو ساتھ یاد رکھے، اور جو احسان سامنے والا کیا ہے اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے، اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے، اور اس احسان کا جو بوجھ اس کے اوپر ہے اس بوجھ کو اپنے اوپر سے اتارنے کی کوشش کرے۔ یہ جو احسان ہمارے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ انسان کو ایسا رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتائی گئی کہ انسان دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے، انسان دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو دوسروں کے ساتھ احسان کر کے انسان کو بھلا دینا چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ نیکی کر رہا ہے انسان، دوسروں کے ساتھ احسان کر رہا ہے تو احسان کرنے کے بعد اس احسان کو، اس نیکی کو بھلا دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ایک مرتبہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، کسی کی پریشانی میں، کسی کی مصیبت میں کسی وقت کام آ گیا، اور جب بھی اس کا سامنا ہوتا ہے تو احسان جتلاتا رہتا ہے کہ فلاں وقت میں تمہارا فلاں کام کر دیا تھا، میرے ذریعے سے تمہارا فلاں کام ہو گیا تھا۔ تو لوگوں کو اپنے احسان کے بوجھ کے اندر رکھنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو شریعت کی جو تعلیمات ہیں اور شریعت کا جو اصول ہے تعلقات کے باب میں، ان میں ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں محسنین کو کبھی نہ بھلائے اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر کے اس کو بھلا دے اور اس کو یاد نہ رکھے اور اس کا ذکر لوگوں کے سامنے کرتا ہوا نہ پھرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، اگر کوئی انسان تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اگر کوئی انسان تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے تو اس اچھے سلوک کا بدلہ دینے کی کوشش کرو، اس اچھے سلوک کا بدلہ چکانے کی کوشش کرو۔ اور اگر تمہارے پاس اس بات کی طاقت نہیں ہے، اس بات کی استطاعت نہیں کہ تم اس کے احسان کا بدلہ چکا سکو، تو بتایا گیا کہ اس کے حق میں خیر کی دعا کر لیا کرو، اس محسن کے حق میں خیر کی دعا کیا کرو۔ اگر انسان مادی طور پر اس کا احسان چکا نہیں سکتا، اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے انسان کے حق میں دعا کیا کرے۔ تو ہم اپنے محسنین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے محسنین کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے محسنین کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسروں کے ساتھ ہم جو احسان کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو بھلائی کرتے ہیں، اس بھلائی کے بعد دوسروں سے ہم اس بھلائی کے بدلے کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدہر کے اندر نیک لوگوں کی جو صفت بتائی ہے، ان کا ایک وصف یہ بتایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کھانا تم کو کھلا رہے ہیں، ہم جو حسن سلوک تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کر رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم اس سے کوئی بدلہ تم سے پانے کی امید رکھتے ہیں اور نہ شکریہ کی کوئی تمنا رکھتے ہیں. ہم اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں، ہم اس کا شکر اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں. تو انسان تعلقات کے اندر محسنین کے احسان کو نہ بھلائے اور دوسروں کے ساتھ احسان کر کے اس احسان کو جتلاتا ہوا نہ پھرے. اسی طریقے سے تعلقات کے باب کے اندر ایک اہم اصول شریعت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان جاہلوں سے اعراض کرے، انسان جاہلوں کے منہ نہ لگے بلکہ جاہلوں سے اعراض کرے. جاہل کا مطلب ایسا شخص نہیں جس کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ جاہل کا مطلب ایسا شخص ہے جس کو یہ سلیقہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کس انداز کا برتاؤ کرنا چاہیے. ایسے انسان کو کہا گیا ہے جاہل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اندر عباد الرحمن کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا. اس کے اندر فرمایا گیا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے، جب بےہودہ لوگوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ان کے منہ نہیں لگتے، ان سے بحث نہیں کرتے، ان سے تکرار نہیں کرتے. تو جاہلوں کے ساتھ جن کو یہ سلیقہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسی گفتگو کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، جو بالکل جہالت پر مبنی حرکتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ انسان منہ نہ لگے، ایسے لوگوں کے ساتھ بحث و تکرار نہ کرے. اس لیے کہ انسان اگر جاہل کے منہ لگے گا، اگر انسان جاہل سے بحث کرے گا تو انسان جاہل سے جیت نہیں سکتا جب تک کہ وہ جاہل سے بڑا جاہل نہ ہو جائے. انسان اپنے آپ کو جاہل سے بدتر کرنا پڑے گا، انسان اپنی زبان سامنے والی کی زبان سے گندی کرنا پڑے گا. تو اس لیے شریعت کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان جاہلوں سے بحث و تکرار نہ کرے اور جاہلوں کے منہ نہ لگے. تو شریعت کے اندر تعلقات کے جو اصول بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ انسان جاہلوں سے بحث و تکرار نہ کرے. اسی طریقے سے تعلقات کے باب میں شریعت کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اگر کسی سے دوستی کرتا ہے تو دوستی کے اندر حد سے تجاوز نہ کرے. اور اسی طریقے سے اگر کسی سے دشمنی ہے انسان کی، اگر کسی سے تعلقات صحیح نہیں ہے انسان کے، تو دشمنی کرتے ہوئے بھی انسان کو اپنی دشمنی میں حد سے نہیں گزرنا چاہیے. انسان کو بیلنسڈ رہنا چاہیے، انسان کو لمٹ میں رہنا چاہیے. دوستی کے اندر بھی انسان کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. اور کسی سے دشمنی ہے تو اس دشمنی کے اندر بھی انسان کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بعض محدثین نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دیا ہے اور بعض محدثین نے اس کو حضرت ابو ہریرہ کا قول قرار دیا ہے، جس کے اندر بتایا گیا کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، کہ تم اپنے دوست کے ساتھ محبت رکھتے ہو تو اس کو ایک حد میں رہ کر اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، حد سے زیادہ محبت کا سلوک نہ کرو، حد سے زیادہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ہر چیز اس کے سامنے بتا رہے ہو، اپنا ہر راز اس کے سامنے فاش کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے. اور آگے فرمایا گیا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا. اسی طریقے سے کسی سے تمہاری دشمنی ہے، کسی کے ساتھ تمہارے تعلقات صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو دشمنی کا حوالہ دے کر اور دشمنی کی وجہ سے اس کے ساتھ بہت زیادہ سختی اور اس کے ساتھ حد سے تجاوز کرنے والی دشمنی نہ کرو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دن گزرنے کے بعد تمہارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں، وہ تمہارا دوست بن جائے، پھر اس وقت تم کو پچھتانے کی نوبت آ جائے کہ میں نے فلاں انسان کو اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا. تو انسان دوستی اور دشمنی جب کسی سے کرتا ہے تو اس کو حد میں رہنا چاہیے، اس کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے تعلقات کے جو اصول شریعت کے اندر بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے. اس دنیا کے اندر اگر انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے
اس دنیا کے اندر انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ صحیح تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے انسان پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے، ان کو صرف اپنی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، دوسروں پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے۔ تو انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ انسان ٹھیک ہے احتیاط کرے، محتاط طور پر زندگی گزارے، ہر شخص پر اعتماد نہ کرے، ہر شخص پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ رکھے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کسی پر بھروسہ ہی نہیں کرتا ہے، کسی پر اعتماد ہی نہیں کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر پائے جانے والے، اس معاشرے کے اندر پائے جانے والے تمام انسانوں سے کسی انسان کا بھروسہ اٹھ چکا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں، جو قابل اعتماد لوگ ہیں، جو بھروسے کے قابل لوگ ہیں، ایسے لوگوں پر بھروسہ کرنا یہ بھی اچھے تعلقات کی ایک علامت ہے، اور انسان کو تعلقات میں کامیاب بننے کے لیے یہ بھی ایک اصول ہے، اور اس بات کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر ایک بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا نازک مرحلہ ایک پیش آتا ہے، اس نازک مرحلے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ انسان مشرک ہوتا ہے۔ اس مشرک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ایک اہم معاملے کے اندر، ایک نازک موڑ کے اندر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پر پورا اترتا ہے، باوجود ہے کہ وہ مشرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہجرت کا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، وہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکل گئے مکہ چھوڑ کر، اور جا کر کے غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، تو اس وقت ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے یہ اعلان کر دیا، اور مشرکین مکہ نے لوگوں کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کرتا ہے، ایسے انسان کو ایک بہت بڑا قیمتی انعام دیا جائے گا، قیمتی انعام سے نوازا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس غار کے اندر پناہ لیتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ جانے کا جو راستہ اختیار کرتے ہیں، مکہ سے مدینہ جانے کا جو راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ ایک غیر معروف راستہ ہوتا ہے۔ جس راستے سے عام لوگ جاتے ہیں، جو عام راستہ ہے مکے سے مدینہ جانے کا، اس راستے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک نیا راستہ اختیار کیا جو لوگوں کے لیے غیر معروف تھا، جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے تھے۔ اب اس نئے راستے کی رہنمائی کے لیے ایک گائیڈ کی ضرورت تھی، ایک دلیل کی ضرورت تھی، اور اس گائیڈ کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ایک شخص کو بلایا، اور مشرکین کے ایک شخص کو یہ کام سونپا، اور اس شخص کا نام ہے عبداللہ بن اریقط۔ عبداللہ بن اریقط یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا ہے، اور ہجرت کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے کا راستہ بتاتا ہے۔ تو یہ انسان مشرک تھا، صاحب ایمان نہیں تھا، ایمان قبول نہیں کیا تھا، مگر اپنے وعدے کا بڑا پکا تھا، اپنے عہد کا، اپنے وعدے کا بڑا پکا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو پڑھ لیا تھا، اس انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا تھا، اور اس نازک موقع پر، اس نازک مرحلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو ذمہ داری دی کہ وہ آپ کو اور ابو بکر کو راستہ بتائے۔ تو یہ لوگوں پر بھروسہ ہے۔ اپنی زندگی کے نازک سے نازک موقع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک انسان کے اوپر بھروسہ کیا، اور وہ مشرک انسان آپ کے بھروسے پر پورا اترا۔ تو اس واقعے سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے، اور جو سبق ہمیں ملتا ہے، تعلقات کا جو اصول اس سے معلوم کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر لوگوں پر بھروسہ رکھے، جو قابل اعتماد لوگ ہیں، جن کی امانت پر، جن کی دیانت پر، جن کی دینداری پر انسان کو بھروسہ ہوتا ہے، ایسے انسانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کچھ کام انسان سونپ سکتا ہے، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مردم شناسی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس طریقے سے جانچا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اوصاف کا، لوگوں کے اخلاق کا، اور لوگوں کے اندر پائی جانے والی خصلتوں کا کیسے اندازہ لگایا کرتے تھے۔ حضرت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقط کی اس صفت کو پڑھ لیا تھا اور اس صفت کا اندازہ لگا لیا تھا، اسی لیے ہجرت کے اس سفر کے اندر اور ہجرت کے اس موقع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس آدمی کو بطور گائیڈ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو یہ تعلقات کو بہتر بنانے یا لوگوں کے ساتھ تعامل انسان کا کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا چاہیے، اس تعلق سے شریعت کے اندر جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ اصول کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں لوگوں کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھے سے اچھے بنانے اور اپنے تعلقات کو استوار کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی معاشرے کے اندر ہمیں ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے اور لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے رکھے، جب تک دنیا میں رکھے توحید و سنت کے ساتھ اللہ ہمیں باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ